اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی کیا بتائی؟ طلوع الشمس من المغربها، جب سورج کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. لیکن اس سے بھی پہلے دجال آ جائے گا. سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس سے پہلے بھی دجال آ جائے گا. دجال کون ہے؟ ہاں پڑوسی؟ پھر کون ہے دجال؟ آدمی ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کون ہے؟ پہلے یہ وضاحت ضروری ہے. جیسے آپ نے مہدی اسلام کو فرشتہ کہا، اصلاح ہو جائے گی نا ہماری. ہم کو علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دجال کون ہے؟ ہاں یہودیوں کا مسیحا. یہودیوں کا مسیحا. ایسے نہیں، اس کی وہ بتاؤ اس کس چیز سے بنا ہے؟ وہ انسان ہے، فرشتہ ہے، آگ ہے، جن ہے، کیا ہے؟ ایک انسان ہے، عام انسان. ایک انسان ہے اور وہ یہودیوں کی نسل سے ہی ہے. اس کا نام روایتوں میں جاتا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ہوگا. کیا ہوگا؟ عبد العزیٰ. اس کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ دجال ایک معین شخص ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے دجال کو ایک شخص ہوگا. وہ ایک آدمی ہے. کون ہے وہ؟ ایک آدمی ہے. اور اس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تسخیر کرتے ہیں ایسے وہ کائنات کو تسخیر کرے گا. یعنی وہ جہاں سے گزرے گا بنجر زمینوں کو حکم دے گا تو زمین کیا ہو جائے گی؟ ہریالی والی ہو جائے گی. اور جو سوکھی جو بکریاں ہوں گی جن کے تھن سوکھے ہوں گے، جو گائے ہوگی جن کے تھن سوکھے ہوں گے، وہ دودھ سے ان کے تھن کیا ہو جائیں گے؟ بھر جائیں گے. اور اس کے بعد میں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال ایسا ہوگا کہ وہ کانا ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے بیچ میں دجال کا ذکر فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ دجال کا ذکر. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن دجال کیا ہے؟ کانا ہے. اس کی داہنی آنکھ کیا ہوگی؟ کانی ہوگی. ابھی جو ہمارے یہاں پہ تصور بنا ہوا ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ والا دجال ہوگا. ایک آنکھ والا دجال تم لوگوں نے فوٹو دیکھے ہوں گے، اکثر دجال بنا رہا تھا اس میں یہاں پہ آنکھ ابھری ہوئی ہوتی ہے نا. حالانکہ ایسا ہے کہ دجال کی داہنی آنکھ کانی ہوگی. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آج ایک غلط فہمی ہم دماغ سے مٹا لے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. اس کی آنکھیں دونوں ہوگی. کانا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے نا. یعنی داہنی آنکھ کانی کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابن ماجہ میں کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ ایسی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی داہنی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہوگی. یعنی ایک داہنی آنکھ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہے. اور دجال کے بال کیسے ہوں گے؟ گھنگریالے. کیسے بال ہوں گے اس کے؟ گھنگریالے بال ہوں گے. اور اس کو دجال مسیح بھی کہا جاتا ہے. دجال مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ جگہ جگہ سیاحت کرے گا. مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، جگہ جگہ گھومنے والا. وہ جگہ جگہ کیا کرے گا؟ سیاحت کرے گا، گھومے گا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا. اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، زیادہ بالوں والا ہے. اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. اس کے ایک ہاتھ میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اور جس ہاتھ میں جنت ہوگی وہ بظاہر اوپر سے جنت ہوگی لیکن اندر سے وہ جہنم کی آگ ہوگی. اور جو دائیں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں جو اس کے جہنم ہوگی وہ اصل میں باغیچہ ہوگی. الفاظ کیا آتے ہیں حدیث کے؟ باغیچہ یعنی جنت ہوگی. اب جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ اس پر کیا لے کر آ جائیں گے؟ فوراً ایمان لے کر آ جائیں گے، اس کی تابعداری کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں. اگر میں تمہارے اندر موجود رہا تو میں دجال سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں. اگر میری غیر موجودگی میں دجال آیا تو تم میں جو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوگی کہ دجال جو لوگ مر چکے ہیں اپنی قبروں میں مدفون ہیں وہ ان کو دوبارہ کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا. اور زندہ کرنے کے بعد میں وہ اپنا حال بیان کریں گے. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے جس کو دیکھ کے جو کمزور ایمان لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لے کر آ جائیں گے. آج بھی جو لوگ جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بابا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور وہ آدمی دو چار باتیں ایسی بتا دیتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے سے ہو چکی رہتی ہے. تو لوگوں کا عقیدہ ہو جاتا ہے یہ تو یہ شیخ تو بڑے انتریامی ہے،
بہت غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اتنی آج کے ماحول میں اتنا زیادہ ترقی کے دور میں یہ ذہن بنا ہوا ہے, تو پھر سوچو اس وقت جب وہ جنت اور جہنم ہاتھوں میں لے کے چلے گا, مردہ کو زندہ کر دے گا اور بنجر زمین کو کیا کر دے گا, ہریالی والا بنا دے گا, سوکھی تھنوں میں دودھ بھر دے گا, اور جہاں جو ایک آدمی کو بلائے گا اور ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا, اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا ایک تلوار مار کے, اور اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر مارنے سے, جیسے تیر مارو تو کتنا دور نشان لگ کے جاتا ہے, اتنا دور وہ جوان آدمی کو پھینک دے گا, اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی جوان ہنستے ہوئے واپس سے زندہ ہو کر صحیح سالم چل کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیں گے, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا فتنہ بہت زیادہ ہے. اور جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا, کافر لکھا ہوگا, اور وہ کافر کو چاہے ان پڑھ ہوگا چاہے پڑھا لکھا ہوگا, ہر کوئی اس کو دیکھ کر کیا کرے گا, پہچان لے گا. تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی یہ عیسائی صحابی ہے, ابھی عیسائی ہے, ابھی وہ ایمان نہیں لائے, ابھی وہ صحابی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ وہ اپنا بیان فرماتے, روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر پہ تھے, اور وہ سمندری سفر پہ تھے, اور اچانک ان کی کشتی کسی جگہ پر پھنس گئی, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, اور ان کی کشتی اس جگہ پہ 30 دن تک پھنسی رہی. کتنی دن تک پھنسی رہی؟ 30 دن تک پھنسی رہی. تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا, ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بہت بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے بال تھے کہ نہ اس کا آگا پہچانا جاتا تھا نہ اس کا پیچھا پہچانا جاتا تھا. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت تو تجھ پر, کیسا شخص ہے تو, نہ تیرا آگا جانا جاتا ہے نہ تیرا پیچھا جانا جاتا ہے, کون ہے تو؟ تو کہا میرے بارے میں تم چھوڑو, آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملاتا ہوں جو تمہارا کیا ہے, منتظر ہے. پھر وہ لے کر گیا اس شخص کے پاس میں. وہ آدمی جو تھا وہ بندھا ہوا تھا بیڑیوں سے, اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے پیچھے ایسے بندھے ہوئے تھے, اور وہ ایسے اس کے چہرے, اس کا چہرہ بہت زیادہ مطلب دہشت زدہ, خوف زدہ دکھنے والا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس کے دونوں پیروں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی, یعنی ہاتھ پیروں سے وہ سب جگہ سے کیا ہوا تھا, بندھا ہوا تھا. اور بیڑیوں کے باوجود وہ ہلچل کر رہا تھا, جیسے بولتے نا نکلنے کی کوشش کرتا نا آدمی, تو وہ ہلچل کر رہا تھا. جیسے تمیم داری کو دیکھا تو اس نے کہا کون ہو تم, کس جگہ سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب سے ہیں. کہا اچھا تم لوگ عرب سے ہو, تو مجھے بتاؤ کہ عرب کا کیا حال ہے, کیا ایک شخص جو محمد نامی تھا وہ آنے والا تھا, کیا وہ آ گیا؟ تو کہیں گے ہاں آ گیا, ابھی تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے نا. تو ان کو بڑا اچنبھا لگا کہ اس شخص کے بارے میں, کہ ٹاپو کے اندر, جزیرے کے اندر یہ آدمی چھپا بیٹھا ہوا ہے, بیڑیوں سے بندھا ہوا ہے, اس کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ اچھا وہ آدمی آ گیا. پھر کہے گا اچھا مدینے کے لوگ وہاں پر ایمان لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر؟ تو کہا ہاں لوگ ایمان تو لے کر آ رہے ہیں. پھر کہے گا اچھا دریائے فرات کا پانی سوکھنے لگ گیا ہے کیا؟ تو کہیں گے کہ ہاں پانی کچھ کم تو ہو چکا ہے. اچھا وہاں کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ یعنی سارے حالات تو مدینہ کے پوچھے گا, اور جب وہ سب سنے گا تو خوش ہوگا. جو حالات وہ بتائیں گے تمیم داری, وہ سن کر وہ خوش ہوگا اور کہے گا اچھا اب میرا نکلنے کا وقت قریب آ گیا. یعنی سوچو, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, جب اب آپ دنیا میں آئے, تبھی اس کو ایسا لگ گیا کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا. اب وہ وقت کتنا زیادہ ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمیم داری جب اپنے گھر لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور ان کو سارا واقعہ بتایا, اور ایمان لے کر آ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی یہ دجال تھا. دجال کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی جن نہیں ہے, دجال بھی ایک انسان ہے. یہ جو ذہن میں غلط فہمی تھی کہ دجال کون ہے, جن ہے, دجال جن ہے, ایک انسان ہے, اور باقاعدہ اس کی شخصیت بتائی گئی ہے, وہ کس طریقے سے دکھتا ہے گا. دجال کا ظہور اتنا سخت ہوگا کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جس سواری پر وہ سوار ہو کر آئے گا لوگوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے, اس کا فاصلہ اتنا 80 ہاتھ, جتنا مطلب 80 ہاتھ کتنا ہوتا ہے, اتنا بول کے 80 ہاتھ کا فاصلہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ہوگا. آپ نے گھوڑے کو دیکھے, اونٹ کو دیکھے, ایک کان سے دوسرے کان تک کا فاصلہ کتنا ہوگا, ہمارا کتنا فاصلہ ہے؟ ایک جانور کا ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی سواری جو ہوگی دجال کی, اس کی دجال کی سواری کا جو ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ ہوگا وہ 80 ہاتھ کا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا طاقتور ہوگا, اتنا زیادہ سرکش ہوگا کہ وہ لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کرے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں ذکر کر دی. اور دجال کا جو فتنہ ہے وہ مدینے میں برپا نہیں ہو پائے گا.
مدینے میں وہ جا نہیں پائے گا. مدینے کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے 7 دروازے ہو جائیں گے اس وقت. جب دجال آئے گا تو مدینے کا جو آج ایک دروازہ ہے اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہو جائیں گے, اور ہر دروازے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے, اور وہ 2 فرشتے دجال کو اندر داخل ہونے سے روکیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کہاں پر واقع ہوگا؟ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا, اور دائیں بائیں ہر جگہ کیا کرے گا؟ وہ فساد پھیلائے گا. زمین پہ کتنا دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا. اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے وہ 40 دن کیسا ہوگا؟ ہاں, تھوڑا سا الگ الگ روایتیں آئی ہے, لیکن اس کے ایک جامع روایت میں آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں کہ دجال جو رہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا. کتنا دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا, جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. کتنے سال کے برابر ہوگا؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. پھر جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر. حدیث میں جمعہ کا لفظ آتا ہے, یعنی جمعہ کے برابر سے مراد 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور اس کے بعد میں جو 37 ڈیز بچیں گے, 37 دن جو بچیں گے, وہ 37 دن جو ہمارے عام دن ہوتے ہیں ویسے دن ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اور حدیث طویل جاتی ہے, میں مختصر آپ کے سامنے صرف نشانیوں کو بتا رہی ہوں. اگر خالی نشانیاں بتا کے چلی جاؤں گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے, اس لیے تھوڑی وضاحت کری, جبکہ نشانیوں کا ہر عنوان ایسا ہے کہ اس پہ ایک بیان ہو. دجال کا ایک الگ بیان ہو, یاجوج ماجوج کا ایک الگ بیان ہو, طلوع شمس کا ایک الگ بیان ہو. سب کے الگ الگ بیان کریں گے تو ہم کو 2 گھنٹہ کم پڑ جائے گا. لیکن میں صرف تھوڑی سی وضاحت اس لیے کری بہت مختصر طور پر, تاکہ معلوم پڑ جائے کہ بڑی نشانیوں میں یہ کیا چیز ہے. دجال کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس سے بچنے کی تدبیر ہم کو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت ایک دم ازبر کر لو. نہیں یاد ہے تو کم از کم روز پڑھا کرو, تو روز پڑھنے سے ہماری زبان پر انشاءاللہ رٹ جائے گی. پھر اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں جھگڑا, لڑائی, فساد کتنا ہوتا ہے, وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جا کے جھانکو نہیں, کیونکہ کچھ لوگ دجال کے فتنے میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے جو مسلمان ہوں گے, لیکن وہ فتنوں میں جھانکنے کی ان کی عادت ہوتی. کیا جھگڑا ہو رہا ہے جھانکنے چلے گئے, کیا تماشا ہو رہا ہے, کیا پنچایت ہو رہی دیکھنے چلے گئے. اگر وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہوں گے تو بھی اس فتنے میں ملوث ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ دجال کا خروج ہو گیا. اب دجال کو قتل کون کرے گا؟ دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. کون قتل کرے گا؟ مہدی علیہ السلام دجال سے لڑیں گے, لیکن قتل عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے. میں آپ کو تھوڑا سا ترتیب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا ترتیب سے سمجھ میں. ابھی دابت الارض, طلوع الشمس سب باقی ہے, لیکن پہلے یہ ساری نشانیاں ظہور میں آئیں گی. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بھی بہت طویل روایتیں آتی. میں نے بہت مختصر کرنے کی کوشش کی ہوں کہ اب اسی اسلام میں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیج دے گا, اور وہ دمشق کی مشرق کی طرف سفید مینار کی طرف نازل ہوں گے. دمشق میں مشرق کی طرف, شام میں دمشق میں مشرق کی طرف کہاں نازل ہوں گے؟ سفید مینار کی طرف نازل ہوں گے. انہوں نے ورس اور زعفران, 2 جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ خوبصورت, ان کے رنگ خوبصورت ہوتے ہیں, تو اس کی رنگے ہوئے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, اور 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر نزول ہوگا. نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا تھا, دنیا میں سے اٹھا لیا تھا. ابھی ان کی موت آئی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے تو وہ نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجیں گے. اب جب ان کے بارے میں ایسا آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے, کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے. سر ایسے جب جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے, اور جب سر اٹھائیں گے کوئی موتیوں, اور وہ قطرے موتیوں کی طرح گریں گے. کیسے گریں گے؟ وہ قطرے موتیوں کی طرح گریں گے. اور جس کافر تک ان کی سانس کی مہک جائے گی, جب وہ سانس لیں گے اس کی جو مہک جس کافر تک چلی جائے گی وہ کافر مر جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیا کریں گے, اتنی کرامت دے کر ان کو بھیجیں گے دنیا میں کہ وہ سانس لے کے چھوڑیں گے. جہاں تک بھی ان کی سانس کی مہک چلی گئی, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی مہک آ گئی, تو وہ کافر کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اور اس کے بعد میں ان سے کیا کریں گے لوگ؟ وہ دجال کے تعقب میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. کس کا؟ دجال کا. جب ان کو خبر ہوگی کہ دجال کیا کر رہا ہے, زمین میں فتنہ پھیلا رہا ہے, فساد کر رہا ہے, خون ریزی کر رہا ہے, تو دجال کا تعقب کریں گے, اس کے پیچھے جائیں گے. اور ایک دروازہ ہے لد شہر کا, وہاں پہ جا کے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر لیں گے. یہ ہو گیا خاتمہ دجال کا. کس نے قتل کیا دجال کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے.